سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک دو اشارے وضع کیے ان کے اسماء کے بارے میں. پھر اس پہ ایک شخص کا دعویٰ آیا جسے ہم شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، مگر ان دعووں کی کہیں ڈیمونسٹریشن نہیں ہوئی ہے، کسی جگہ بھی نہیں ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا. اس کے بعد تیسرا شہر استاد میں وہاں پہ. مگر ہماری ایک بدقسمتی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور بھی استاد ہے. اس وقت اس زمانے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور بھی استاد ہے. اب سواری کا حامیم جو ہے یہ حفیظ کا مشتق کیا ہے اور میم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ خدا کے ناموں کے اختصار ہیں، مگر اس کے پیچھے بڑے راز تھے. 5-6 مرتبہ میں نے کتابوں میں ان رازوں کی نشاندہی کی ہے. میں نے اوپن دعوت دی کہ جس کا دل چاہے اس کو سیکھ لے، مگر اس کے سیکھنے سے پہلے جو علم چاہیے وہ کہاں سے لائیں گے؟ دیکھو ایک سیکھنے سے پہلے ایک بڑی وسیع فیلڈ سے ہمیں اپنی ریفرنسز کا چناؤ کرنا پڑتا. نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، تو یہ لائیں گے کہاں سے؟ اب حامیم کو دیکھو کیا ہے. یہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حامیم کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. حامیم کدھر ہے؟ ذرا آسان ہے کہ بھائی حامیم کدھر ہے اس میں؟ یہ پہلی حامیم ہے کیونکہ اس میں تمام حیات کو کہا گیا ہے. تمام کل شیء حی، میں نے تمام حیات کو پیدا کیا. کس میں سے؟ من الماء، پانی میں سے. یہ پہلی حامیم ہے کہ خداوند کریم نے جب تخلیق شروع کی تو ماء میں سے حی، تمام حیات سے زندگی شروع کی. تو یہ حامیم ہے. اب کسی بھی دنیا میں جب ہم ریفرنس دیں گے نا حیات و ممات کی، اب دوسری ہے، دوسری دیکھو کہ یہ تو پہلی ہو گئی نا جس میں خدا ٹوٹیلٹی کی بات کرتا ہے کہ یہ پہلی حامیم یہ ہے کہ تمام حیات کو میں نے ماں سے پیدا کیا، اور دوسری تمام حیات کو موت دی. تو اس کا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ممات. یہ دوسری حامیم ہوگی. تیسری اس سے بھی فنی ہے. سمندر سے کیا تیسری تخلیق ایسی ہو گئی جس میں زندگی ہے؟ آپ اسے مچھلی کہتے ہیں، عربی میں اسے حوت کہتے ہیں. اگین یہ تیسری حامیم ہے. اور دیکھو یہ چلتی چلی آتی. تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مجھے 7 حوامیم عطا کی. یہ 7 حوامیم 7 چیپٹرز آف یونیورس ہیں. ان کے تحت بے پناہ وسعتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو 7 چیپٹرز کی حکومت دی، حامیم کے چیپٹر. اس لیے حامیم جو لفظ ہے نا اس کو ہم آسانی سے نہیں لیتے. اسی سے آگے اس کی پھر مشتق صورتیں ہیں. ہا میم عین سین قاف. عین سین قاف حامیم کے تحت ہے. پھر وہ دوسری صورت آ جاتی ہے. اب عین سین قاف کے تحت جو ہوگا وہ بھی حامیم کے زیر سایہ چلا جائے گا. پھر یا حی و یا قیوم ہے، قاف بھی آ گیا. قاف کے نیچے پھر قرآن بھی آ گیا، قاف والقرآن المجید. تو پوری کائنات جو ہے نا یہ تصرف میں آ جاتی ہے اللہ کے رسول. اسی لیے میں نے جو لاسٹ لیکچر دیا تھا نا تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اللہ تو بہت دور کی بات ہے، تم میرے رسول کے مراتب بھی نہیں گن سکتے. یہ لفظ ہے کہ تم میرے رسول کے مراتب نہیں گن سکتے. فار ایگزامپل تم پہلا مرتبہ ہی نہیں گن سکتے جو قرآن نے سے دیا. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین.
یہ ہے۔ پھر کیا ارشاد فرما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس میں لفظ کامن کون سا ہے؟ عالمین۔ تو کیا بنے گا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ اسٹیٹس کو جان سکتے ہیں۔ 7 کائناتیں ہیں، 7 زمینیں ہیں، اللہ کا رحم سب پہ اترتا ہے اور رحمت للعالمین کی حکومت سب پہ اترتی ہے۔ یہ بڑا سادہ سا ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کسی اہل حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی جماعت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے، صاف سی آیت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ ہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ایک ہی لفظ کامن ہے نا، عالمین کامن ہے نا۔ اگر عالمین کو حیات پہ لے جائیں، حیات پہ، تو تمام ذی حیات کے لیے اگر کوئی شخص رحمت للعالمین بنتا ہے تو ہمارا رسول۔ اس لیے یہ جو پچھلا لیکچر ہے میں نے اسی چیز پہ دیا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تمہارے رسول کیا آفیسز کیا ہیں، تم خام خواہ ان پہ، کوئی کہتا ہے رسول اللہ سے یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے وہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ حدیث غلط ہوگی، کوئی کہتا ہے وہ، بھائی غلط ہوگی تو نہ لو۔ اگر تمہیں کوئی حدیث کمزور یا غلط لگتی ہے تو نہ لو، تمہارا یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ کہو یہ غلط، تمہارا یہ اختیار ہے کہ تمہارا دل نہیں ٹکتا تو نہ لو، کو پکی حدیث لے لو۔ یہ تو نہیں بنتا کہ تم یہ کہو کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بڑے سے عالم اس کی گستاخی کرے گا؟ آپ کا پیغمبر وہ ہے کہ جس کے سامنے اونچی آواز اگر نکل جائے نا، اونچی آواز، تو فتویٰ مولوی نہیں دیتے، قرآن دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے اور میرے رسول کے سامنے آواز اونچی کی اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اس کے دنیا اور آخرت دونوں اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ ظالموں میں سے ہیں۔ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے آواز اونچی کا جو کریں گے ان کا اجر دیکھ ہی لیا آپ۔